إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق اللہ العظیم. میرا محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کا دن امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے خوشی کا دن ہے، تہوار کا دن ہے. آج ہم اور آپ اللہ رب العزت کے دربار میں کھلے میدان کے اندر اکٹھا جمع ہو کر اللہ رب العزت کی مہمانی کو تسلیم کرنے کے لیے حاضر ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت محمدی علیہ السلام کے لیے یہ دو عظیم نعمتیں، یہ دو عظیم عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر دوبارہ عطا کیا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. میرے بھائیو، یہ عید کی حقیقت کیا ہے؟ عید کا پیغام کیا ہے؟ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے، جہاں ابھی کی موجودہ حالات کے اندر کعبۃ اللہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کر مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ سال کے اندر دو عیدیں، دو خوشیاں منایا کرتے ہیں. آپ علیہ السلام نے ان حضرات کرام سے معلوم کیا کہ آخر تم یہ عیدیں کیوں مناتے ہو، یہ خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ تو میرے بھائیوں، ان حضرات کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس کی وجہ کچھ معلوم نہیں تھا، چونکہ پچھلی روایات کے مطابق زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا. ان لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہمارے آباء و اجداد اس دن میں خوشیاں منایا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی خوشیاں مناتے ہیں. میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا جواب تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ان دو دنوں سے بہتر دن اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے. ان دو دنوں میں میرے بھائیوں، پہلا دن اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے عید الفطر کی شکل میں رکھا ہے، جو رمضان المبارک کے روزے کے شکرانے کے طور پر ادا کیا جاتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے اور اس کی پابندیاں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس روزے کی تکمیل کے بعد اللہ تبارک و تعالی عید الفطر کی شکل میں اپنی مہمان نوازی کا شرف عطا فرماتا ہے. یہ دوسری عید جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، یہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم اس قربانی کی یاد دلاتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب، اپنے خلیل سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا اور اتنا پسند کیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے اس کے اوپر واجب اور فرض قرار دے دیا. اتنا عمل یہ پسند آیا. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح سے آزمایا گیا، طرح طرح سے ان کا امتحان لیا گیا. جو آپ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ہر گوشے میں اگر غور و فکر کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں آزمایا اور ان سے امتحان لیا. اور میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت کا سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بھی انسان سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے آزماتا ہے، اس سے امتحان لیتا ہے. یہی حال حضرت بھائیوں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا.
چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل تھے اور خلیل کے اردو میں اس کا ترجمہ دوست کے آتے ہیں، تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے محبوب تھے، دوست تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بار بار امتحان لیا، ان کو بار بار آزمائش میں ڈالا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تین اہم پہلو، تین اہم امتحان جو مشہور ہے ہم اور آپ سنتے ہوئے آئے ہیں، یہ بہت ہی کٹھن والا معاملہ ہے میرے بھائیو۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان تین امتحان سے ہمیں اور آپ کو جو سبق ملتا ہے آج کی موجودہ صورتحال کے اندر، اس کے اوپر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام آج ہم اور آپ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اسی سنت کے اوپر ہم اور آپ کے سامنے کچھ گفتگو کریں گے، چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے کہ اس کی طویل اختیار کیا جائے، اس لیے اختصار کے ساتھ مختصر انداز کے اندر میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے اور سننا ہے۔ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت دعا اور تمنا کرنے کے بعد، بہت آرزو کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کا سہارا دے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک اولاد عطا کی، ایک اولاد عطا کی میرے بھائیوں۔ تمنا اور دعاؤں کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں جا کر کے ایک اولاد عطا کیا، وہ بھی اولاد جب گود کے اندر کھیل رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی طرف سے ندائی اور حکم ہوا کہ تم اپنے اولاد کو اور اپنی اہلیہ کو ایک بیابان جنگل کے اندر ڈالا۔ میرے بھائیوں وہ جنگل، وہ بیابان وہی جگہ ہے جہاں آج کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جس جگہ پر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ محترمہ اور اپنے لخت جگر سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جہاں پر چھوڑ کر کے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جگہ کو خانہ کعبہ کے لیے چنا، اور وہی اسی مقام کے اوپر بیت اللہ بنا ہوا۔ میرے بھائیوں وہ میدان ایسا نہیں تھا، کوئی چور چوراہا نہیں تھا کہ جہاں پر کچھ کھانے کی چیزیں مل سکے۔ آج تو الحمدللہ وہاں آباد ہے، لیکن جس وقت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آئے تھے، وہاں کوئی کسی چیز کے کھانے کا تکہ نہیں، یہاں تک کہ پانی بھی میسر نہیں تھا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پانی کا ایک مشکیزہ اور چند کھجور دے کر کے چلے آئے۔ میرے بھائیوں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی اہلیہ محترمہ اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس بیابان جنگل کے اندر چھوڑ کر، اللہ کے حکم سے چھوڑ کر واپس آ رہے تھے، تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ نے معلوم کیا کہ اے میرے شوہر جان، آپ مجھے اس بیابان جنگل کے اندر جہاں نہ کوئی کھانے کا انتظام ہے نہ پانی کا انتظام ہے، آپ مجھے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس معصوم بچے کو چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ لیکن میرے بھائیوں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر دوسری مرتبہ آپ علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ نے معلوم کیا کہ آخر وجہ کیا ہے، کیوں آپ مجھے اس بیابان جنگل کے اندر اپنے لخت جگر کو جہاں کوئی کسی چیز کا کوئی انتظام نہیں ہے، آپ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ پھر بھی میرے بھائیوں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ تیسری مرتبہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معلوم کیا اور سوال کیا۔ میرے بھائیوں روایت کے اندر آتا ہے کہ
تیسری مرتبہ سوال کرنے کے بعد خود حضرت سیدنا حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کیا اللہ کا حکم یہی ہے؟ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تب جا کر کے کہا کہ ہاں اللہ کا حکم یہی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ بھی خواتین اللہ کی پیاری تھی، اللہ کی نیک تھی۔ میرے بھائیوں، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جب یہ جواب نہ سنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو اس نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیے، میرا نگہبان اور اس معصوم بچے کا نگہبان واللہ رب العزت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک پہلا امتحان تھا جو بڑھاپے کی عمر میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی آرزو کے بعد ایک اولاد ملی، اسے بھی میرے بھائیوں بیابان جنگل میں چھوڑنے کا حکم ملا۔ بیابان جنگل میں چھوڑنے کا حکم ملا۔ جب یہی اولاد کچھ بڑی ہوئی، اب اس عمر کو پہنچی کہ اب اپنے والد محترم کے بڑھاپے کا سہارا بن سکے، ان کے شانہ بشانہ ہو سکے، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اسے تم میرے راستے میں ذبح کرو۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب میں دیکھا کہ میں اپنے لخت جگر، نور نظر، وہ لخت جگر اور وہ نور نظر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی التجا کرنے کے بعد، بڑی درخواست کرنے کے بعد بڑھاپے میں عطا کیا ہے، اللہ تبارک حضرت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خواب میں دیکھا کہ ہم اس معصوم کو اپنی ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، کتنا کٹھن معاملہ تھا، یہ خواب تھا، لیکن میرے بھائیو نبی کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب میں دیکھا کہ اپنے لخت جگر نور نظر کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا حکم ملا ہے۔ میرے بھائیو، قربان جائیے اس لخت جگر کے اوپر۔ میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جواب کو ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے اور اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھا کہ ہم اپنی لخت جگر کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا حکم ملا ہے، تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر سے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے رائے معلوم کیا۔ میرے بھائیو، یہ جو رائے معلوم کیا کہ کیا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ اس سے مطلب میرے بھائیو یہ نہیں تھا کہ اگر بیٹا تیار ہو جائے گا تو ہم اللہ کے راستے میں قربانی دیں گے، اگر بیٹا تیار نہیں ہوگا تو ہم قربانی نہیں دیں گے، بلکہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر سے یہ معلوم کیا کہ کیا اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں ذبح کروں تو کیا تم اسے اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو یا مجھے جبرن تیار کرنا پڑے گا؟ لیکن میرے بھائیوں، وہ بھی اولاد، وہ بھی بیٹا اللہ کا فرما بردار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی بنانا تھا۔ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بہت اطمینان کے ساتھ اپنے ابا جان کو جواب دیا کہ اللہ ابا جان، آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو حکم ملا ہے آپ اس کو کر گزریے، اس کے اندر تعمل نہ کیجیے۔ میرے بھائیوں، سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کا جو حکم آپ کو ملا ہے آپ اسے کر گزریے، اور آپ اس بارے میں سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صاف اعلان کر دیا۔ اس جواب سے، اگلے جملے سے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس عمل میں کرنے میں بالکل جھجک نہ کیجئے، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میں اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، اور آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میرے بھائیوں، اسی سنت ابراہیم کو اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے آج ہم اور آپ اس میدان کے اندر جمع ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر کو قربان کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی محبت کا امتحان لینا چاہا کہ کیا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعی میرے خلیل ہے یا نہیں۔ میرے بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ عظیم قربانی دے کر دی سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے اوپر چھری چلایا، لیکن میرے بھائیوں چھری نہیں چلی۔ اب میرے بھائیوں یہ تو واقعہ ہے، لیکن آج کی موجودہ دور کے اندر ہمیں اس قربانی کے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس دور کے اندر بھی میرے بھائیوں آج کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس موجودہ صورتحال کے اندر جہاں ہر طرف سے فتنوں کا دور ہے، ہر طرف سے آزمائشیں ہیں، میرے بھائیوں آج وہی دور ہے جس طریقے سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، آج کا بھی دور آزمانے کا ہے مومنین کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کا امتحان لے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کا امتحان لے رہا ہے کہ ہم بھی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین اور شریعت پر عمل کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، جہاں ہم اور آپ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی اور اس امتحان کی یادگار کے طور پر آج کے دن ہم اور آپ اپنے عیدگاہ کے اندر جمع ہوئے ہیں، وہی میرے بھائیوں سب سے بڑا اسوہ یہ ہے کہ ہم اور آپ ان کے نقش قدم پر عمل کر کے دکھائیں۔ مومنین کی پہچان یہ ہے، مسلمانوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ عملی میدان کے اندر آ کر کے عمل کریں۔ میرے بھائیوں، اس عید الاضحیٰ سے پیغام یہ ہے کہ ہم اور آپ جس طریقے سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو ادا کرنے کے لیے، سنت ابراہیمی کی طور پر ادا کرنے کے اس عیدین کی نماز پڑھنے کے بعد ہم اس سنت ابراہیمی کو ادا کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں ہم اور بھی چیز جو سیدنا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے، اس کو بھی اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ میرے بھائیوں، آج کی موجودہ دور کے اندر ہمیں اور آپ کو سب سے بڑا سبق یہ ہے، ہم اس عیدگاہ سے اور اس میدان سے یہ آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، جس دین اور جس شریعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس دین اور اس شریعت کے اندر مایوسی کی کوئی جگہ نہیں۔ مایوسی کے بارے میں ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان مایوسی کی طرف جاتا ہے تو وہ کفر والا عمل کرتا ہے۔ مایوسی کی طرف اگر جا رہا ہے تو وہ کفر والا عمل کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ حالات سے دوچار ہو کر مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارا اس دنیا کے اندر جینے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، ہم حالات سے دوچار ہو جاتے ہیں، فسطائی طاقت کے نشے میں آ کر کے ہم گھبرا جاتے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ ایمان کے اندر ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کے اندر مضبوطی پیدا کرنا ہوگا، نا امید نہیں ہونا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی سے امید لگانا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ظلم چاہے جتنا ہو جائے، یہ ظلم جتنا بڑھتا جائے، جب جتنا بڑھتا جائے، لیکن میرے بھائیوں جب تاریکی آتی ہے تو میرے بھائیوں پھر وہ تاریکی روشنی کے اندر چھٹ جاتا ہے، تاریکی ختم ہو جاتی ہے اور روشنی پہ بڑھ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی حال آج کے دور کے اندر ہے کہ آج ایمان والوں کے لیے تاریکی آ گئی ہے، ظلم و جور اس کے اوپر کیا جا رہا ہے امت مسلمہ کے اوپر، لیکن میرے بھائیوں امت مسلمہ آج اگر صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور نا امید ہو کر کے اللہ سے لو لگا کر کے اگر زندگی گزارتا ہے تو میرے بھائیوں یہ ظلمت چھٹے گا، پھر اسلام کا بول بالا ہوگا۔
یہ ظلمت چھٹے گا اور اسلام کا بول بالا ہوگا، لیکن میرے بھائیو شرط یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ لانا ہوگا۔ اللہ پر یقین رکھیے کہ جو چیز کرنے والی ذات ہے سب وہ اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں ہے۔ ایک دن کا بھی اگر ہلتا ہے تو میرے بھائیو وہ اللہ کی مرضی سے ہلتا ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر کوئی زندہ اور سانسیں لیتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی سے لیتا ہے۔ اگر اس دنیا سے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو میرے بھائیو یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی ہم وہ قوم ہیں کہ ہمارے اور آپ کا یہ یقین ہے، یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو بھی چیز ہو رہا ہے وہ سب اللہ رب العزت کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو جس قوم کا یہ عقیدہ ہو کہ جو چیز بھی اگر کرنے اور بھرنے والی ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ہے، پھر وہ قوم مایوس ہو جائے، حالات سے دو چار ہو جائے، گھبرا جائے، یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں ہم اور آپ حالات سے دو چار نہ ہو، ہم اور آپ حالات سے مایوس نہ ہو۔ مایوسی کفر ہے۔ لا تیأسوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئیے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئیے۔ میرے بھائیوں یہ حالات آتے ہیں۔ میرے بھائیوں میں نے شروع میں کہا کہ جو اللہ رب العزت کا سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس انسان کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بار بار آزماتا ہے۔ میرے بھائیوں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بار بار آزمایا گیا۔ بڑھاپے کی عمر میں اولاد ملا، اسے بیابان جنگل میں چھوڑنے کا حکم مل گیا۔ میرے بھائیوں خود ہم اور آپ گارجین ہیں اور باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، اولاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اپنے دل کے اوپر ہاتھ کا فیصلہ کر دیکھیے کہ آج میرے بھائیوں اگر میری اولاد کو کوئی ایک کانٹا چبھ جاتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بیابان جنگل میں معصومیت کی علم ہے کہ دو چار مہینے 4 سال کا بچہ ہے جو کچھ بول نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان کے اندر چھوڑنے کا حکم دیا۔ میرے بھائیوں اسی طریقے سے آج بھی ہمارے اور آپ کے لیے یہ امتحان کی گھڑی ہے۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ دین اسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت ہے اور اس کا اعلان خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا ہے۔ رضیت باللہ اسلاما کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام سے راضی اور خوش ہے۔ تو میرے بھائیوں ہم ایسے دین اور ایسی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں کہ جس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں جس طریقے سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بار بار آزمایا گیا ہے، اسی طریقے سے میرے بھائیوں ہمارے اور آپ کی بھی آزمائش ہے۔ یہ جو حالات ہمارے اوپر آ رہا ہے یہ حالات ہمارے اور آپ کے لیے آزمائش ہے۔ ایسے موقع پر جب حالات ناسازگار ہو جائے ہمیں اور آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ آج میرے بھائیوں ہم اور آپ حالات سے دو چار ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، لیکن جو چیز کرنے کا ہے اس امت کو وہ کر نہیں رہی، وہ چیز کر نہیں رہی ہے۔ اپنی زندگی کے اندر یہ امت بدلاؤ نہیں لا رہی ہے۔ میرے بھائیوں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت ساری کٹھنائی آئی ہے۔ میرے بھائیوں جب دین کی دعوت لے کر اپنی قوم کے پاس گئے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپ سے تنگ آ کر پریشان ہو کر آپ علیہ السلام سے مراد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، انہیں دہکتے ہوئے آگ کے اندر ڈالنے کا فیصلہ کیا، یہاں تک کہ ڈال دیا گیا۔ لیکن میرے بھائیوں وہی آگ جس کے اندر جلانے کی صلاحیت ہے، وہی آگ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار اور باغ کا درجہ رکھا۔ کیوں میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے
قربان کر دیا تھا، اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی سے گزارا تھا۔ میرے بھائیوں، آج بھی امت محمدیہ علیہ السلام اللہ کی مرضی کے لیے اگر اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو میرے بھائیوں یہ حالات ہمارا اور آپ کا کچھ نہیں بگاڑا ہے اور نہ بگاڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ لائیں، اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ لائیں۔ جس طریقے سے آج ہم اور آپ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے ایک میدان کے اندر دوگانہ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، میرے بھائیوں، جس طریقے سے عید کی نماز ہمارے اور آپ کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، اسی طریقے سے ہمارے اور ہر عاقل بالغ مرد عورت کے اوپر 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ کتنے پرسنٹ ایسے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے؟ آج ہم اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے اپنے جانور کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ آج امت محمدیہ علیہ السلام کی یہ صورتحال ہے کہ ابھی عید کی نماز پڑھ کر کے جائیں گے، ظہر غائب ہو جائے گا، جانور کو قربان کرنے میں چلا جائے گا، عصر کی نماز جانور کو قربان کرنے میں چلا جائے گا، سیر و تفریح میں ہمارے نوجوان کی نماز چلی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کی نافرمانی رات اور دن کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ امت پرسکون زندگی گزارتا رہے۔ میرے بھائیوں، رہتی دنیا تک جب تک قیامت نہ آئے گی، اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کر کے سکون والی زندگی گزار رہے، ظاہراً تو اسے سکون مل سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں جو سکون اور جو راحت ملنا چاہیے حقیقتاً میں اسے نہیں میسر، ظاہری طور پر تو دکھائی دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ عیدگاہ سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ جس طریقے سے آج ہم اور آپ اکٹھا ہو کر ایک جگہ جمع ہو کر ہم عیدین عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے جمع ہوئے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر جو ان کے علاوہ دیگر اعمال ہیں ان کو بھی ہم اکٹھا ہو کر یکسوئی کے ساتھ، جس کا حکم اکٹھا ہو کر کے جمع ہو کر کے کرنے کا ہے، اسے جمع ہو کر کے انجام دے، جو انفرادی طور پر ہے اسے انفرادی طور پر۔ کل ملا کر کے میرے بھائیوں، خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا، اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا، اللہ کے دربار کی طرف لوٹنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ ظلمت خود بخود چھٹتی چلی جائے، ہم اللہ کی طرف نہیں لوٹیں گے، اللہ سے اپنا لو نہیں لگائیں گے، اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط نہیں کریں گے اور سوچیں گے کہ یہ ظلم چھٹ جائے، میرے بھائیوں تو یہ ناممکن ہے، یہ ظلم اور بڑھتا چلا جائے۔ اس لیے ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان حالات سے نکلیں، حالات کی سازگار سے نکلیں، تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا، اور جس طریقے سے آج ہم اور آپ متحد ہو کر کے ایک میدان کے اندر جمع ہو کر کے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، اسی طریقے سے دیگر اعمال جو اسلام کے اندر ہے اس کو بھی سر جوڑ کر کے اکٹھا ہو کر کے میرے بھائیوں ہم اور آپ اس کو انجام دے، یہ ظلمت خود بخود چھٹتی جائے گی۔ آج امت محمدیہ علیہ السلام پر جو ظلمت آ رہا ہے، جو جبر اور جور آ رہا ہے، میرے بھائیوں جہاں اور بھی وجہ ہیں، اور اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج امت محمدیہ علیہ السلام ٹولوں کے اندر بڑھ چکی ہے، خاندانوں کے اندر بڑھ چکا ہے، کوئی بریلوی کہلاتا ہے، کوئی دیوبندی کہلاتا ہے، بریلوی کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو دیوبندی دیکھنے نہیں جاتا ہے، دیوبندی کے اوپر ظلم ہو رہا تو بریلی نہیں کہتا میرا معاملہ نہیں۔ میرے بھائیوں، ظلم کرنے والا یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ بریلی ہے، دیوبندی ہے، وہاں بلکہ وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ اسلام کو ماننے والا ہے، مسلمان ہے، اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، ٹوپی اور کرتا لگایا ہوا ہے، یہ مسلمان ہے، اس لیے ظلم کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، امت محمدیہ علیہ السلام کو متحد ہونا ضروری ہے، متحد ہونا، اتحاد ضروری ہے۔ جب تک اتحاد نہیں ہوگا میرے بھائیوں، یہ مٹھی جب تک مضبوط نہیں ہوگی، بدھی ہوئی مٹھی کو کوئی کھول نہیں سکتا ہے، لیکن اگر یہی مٹھی جب کھلی ہوئی ہوتی ہے، انگلی پھیلی ہوئی ہوتی ہے، تو میرے بھائیوں کوئی بھی چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے موڑ دیتا ہے۔
آج یہی حال ہے کہ یہ امت بکھری ہوئی ہے، یہ امت بکھری ہوئی ہے، اکٹھا نہیں ہے۔ اس لیے جسے چاہتا ہے، جس کے اوپر ظلم چاہتا ہے کہ یہ ظالم حکومتیں ہمارے اوپر ظلم کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ہم اور آپ اپنے جانور کی جو قربانی کریں گے، اس جانور کی قربانی کے اندر بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے 3 حصہ کیجئے۔ ایک حصے کا استعمال آپ خود کیجئے، دوسرے حصے کا استعمال اپنے دوست احباب کے لیے۔ یہ اسلام ایسا مذہب ہے میرے بھائیوں کہ صرف اپنی عبادت یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اسلام یکجہتی کا حکم دیتا ہے، اور جہاں عبادت کا حکم دیتا ہے وہیں حقوق العباد کا بھی حکم دیتا ہے۔ تو ایک حصہ اپنے استعمال کے لیے، دوسرا حصہ دوست احباب کے لیے، تیسرا حصہ جو ہے اپنے ضرورت مند بھائیوں کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، یقیناً ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں بہت سارے ضرورت مند ہیں، ان ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا ہمارے اور آپ کے ذمے ہے۔ تو ہم اور آپ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم تیسرا حصہ اپنے ضرورت مند کو پہنچائیں، اور اس کے لیے بہت ساری جگہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اپنی ناموری کے لیے اگر ان کے پاس ضرورت مند پہنچتا ہے تو لائن لگا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے دینے کا طریقہ یہ ہونی چاہیے، ہم جس مذہب کے اوپر عمل کرتے ہیں اس کے اندر عزت ہی عزت ہے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ خود سے گوشت لے کر اس کا اہتمام کر کے ان کے دروازے پر جائیے، دستک دیجئے، بھائی صاحب ہیں یہ میری طرف سے تحفہ قبول کیجیے۔ لیکن آج الٹا معاملہ ہے کہ آج لوگ ضرورت مند میرے دروازے پر آتا ہے، ہم اس کی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے لائن لگا دیتے ہیں، اسے جیسا تیسا دے دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ پیغام ہمارے اسلام کا نہیں ہے۔ تو ہم اور آپ دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی موجودہ صورتحال کے اندر جانور کے جو فضلات ہیں اس کو جہاں تہاں نہ ڈالیں۔ اسلام کسی کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ اگر انسان کے راستے کے اندر تکلیف دہ چیز اگر کوئی چیز رکھا ہوا ہے تو اس کو ہٹانا بھی عبادت ہے۔ اسلام کے اندر تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی عبادت ہے۔ تو میرے بھائیوں، جہاں جو اسلام جو دین اس بات کی دعوت دیتا ہو کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جائے، وہ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس راستے کے اندر گندگی پھیلائی۔ اس لیے میرے بھائیوں، گندگی پھیلانے کا نہ کریں، جہاں تک ہو سکے پردے کا اہتمام کیجئے۔ ایذائے مسلم حرام ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر اور بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں، ان کے بھی حق ہے، اس لیے ان کا اہتمام کیا جائے۔